إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. حضرات محترم، احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، ان آیات میں وہ سارا معاملہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے منصف ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کسی کے حق میں ہے یا خلاف ہے، اللہ کسی رعایت کے بغیر اسے بیان ضرور کرتے ہیں. اور یہاں آپ پیچھے بات پڑھ آئے ہیں کہ کن حالات میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے حملے کی اطلاع ملی تو آپ نے مدینہ میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور ان ساتھیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے تھے، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں منافق تھے. عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی. عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہتے ہوئے لڑے، لیکن جو لوگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو مخلص مسلمان تھے، ان کی مرضی تھی کہ جس طرح بدر کے لوگوں کو اللہ نے فضیلت عطا کی، ہم بھی باہر نکل کے لڑ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ باہر نکلے تو ابھی مقام ابطح تک پہنچے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے ایسے حالات میں اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا کہ آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا. حالانکہ یہ مدینے سے نہ آتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کا عین درمیان آ کے واپس پلٹنا یہ حقیقتاً مسلمانوں کو بددل کرنا تھا. بہرحال اب 1000 میں سے صرف 700 لوگ رہ گئے، 300 لوگ پلٹ گئے. اس کے باوجود یہ مسلمان اپنے ایمان کے بلبوتے پہ آگے بڑھے، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو ابتدا میں اللہ نے انہیں فتح عطا کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ دیکھا ہے، انہیں علم ہے یہ بہت بلند، تقریباً 1 کلومیٹر بلند پہاڑ ہے. اس کے ایک سائڈ پہ ایک وادی ہے، یعنی وہ درمیان میں ایک کھائی کی جگہ ہے جہاں پچھلی طرف سے بندہ اس طرف داخل ہو سکتا ہے. تو جب یہ کفار شکست کھا کے یہ بھاگ رہے تھے، مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. ایسی حالات میں جب انسان بالکل جنگ کے لیے تیار نہ ہو، اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ لے
اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں، تو ایسے حالات میں اچانک اگر حملہ ہو جائے تو پھر کسی بھی انسان کا سنبھلنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ جو گھاٹی پہ 50 تیر انداز نبی کریم نے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے تھے، انہیں یہ بات کہی تھی کہ تم یہ دیکھ لو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ اب نبی کریم نے تو اپنا فرض پورا کر لیا، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ فتح تو ہو گئی ہے، اب جو ہے کفار بھاگ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں اب کوئی بات رہی نہیں تو اب نیچے جا کے ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو بعض نے کہا نہیں، ہمیں نبی کریم نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بات ہو ہی ختم گئی ہے تو اب کیا رہ گیا۔ ایسے حالات میں یاد رکھیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ نے انہیں بڑی جنگ کے معاملے میں بڑی دانائی عطا کی۔ یہ بہتری ایسے ماہر تھے کہ اسلام لانے کے بعد تاریخ عالم میں ایسا جرنیل کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے انہیں اتنی دانائی دی تھی کہ تھوڑے سے بندوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے کام کر گزرے۔ تو اسلام لانے سے پہلے بھی جب یہ واپس بھاگ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید جو گھڑ سوار دستہ تھا اس کے سالار تھے اس وقت، جب یہ واپس بھاگ رہے ہیں تو ایسے حالات میں خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ گھاٹی جو پیچھے سے اس طرف رستہ جاتا ہے اس پہ بہت کم لوگ باقی رہ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے سواروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور انہیں کہا میں 1 منٹ ذرا جائزہ لے لوں۔ جب دیکھا تو واقعتاً اس گھاٹی پہ اتنے لوگ نہیں تھے جو ان کا مقابلہ کر سکتے۔ آپ نے وہاں سے پلٹ کے ان لوگوں سے لڑتے ہوئے ان میں سے بعض کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ یہ وہ حالات تھے جن حالات میں مسلمان دوچار تھے کہ مسلمان تو اپنے کام میں مال و دولت یعنی مال غنیمت کو سمیٹنے پہ لگے ہوئے تھے، وہ خوشی اور فرحاں تھے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ ان حالات میں خالد بن ولید کا پیچھے سے حملہ کرنا ایک غیر متوقع تھا، سوچ بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا۔ تو ایسے حالات میں صحابہ کا جو معاملہ ہوا تھا ایسا ہونا ہی تھا، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کے معاملے میں فرما رہے ہیں اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم بھاگتے چلے جا رہے تھے اور تم میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، نبی کریم اور آپ کے ارد گرد چند لوگ رہ گئے اور آپ انہیں بلا رہے تھے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، ادھر آؤ۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، جب نبی بلا رہے تھے تم میں سے کوئی شخص ان کی بات کو سن نہیں رہا تھا، یعنی بھاگنے کی پڑی ہوئی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ فَأَصَابَكُمْ، پہنچا تم کو غم کے بعد غم، یعنی غم پہ غم پہنچ رہا تھا، ایک شکست کا غم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو افواہ پھیلی کہ آپ شہید کر دیے گئے، یہ اس کا غم تھا۔ غمًا بغم لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ میں نے اس لیے کیا تھا، اللہ کہتے ہیں تاکہ تمہیں وہ غم بھول جائے کہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، لکئی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غم کھاؤ علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم، جو نہیں تمہیں پہنچ سکا، واللہ خبیر بما تعملون۔ اب دیکھیں نا، جب مال ہاتھوں میں آ گیا اور سب کچھ آپ ان کے ہاتھوں میں تھا، تو جب پیچھے سے حملہ ہوا تو سب کچھ چھن گیا، جب وہ ضائع ہو گیا تو وہ ایک غم تھا جو اللہ نے دے کے لے لیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دو غم تم پہ ایسے تھے، ایک شکست فتح شکست میں بدلنا
اور دوسرا نبی کریم کے متعلق خبر، یہ ایسا غم تھا کہ دوسری باتیں تمہیں بھول گئی، یہ زیادہ غم ہو گیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے، خبرگیر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد جب یہ ساری افراتفری مچی ہوئی تھی، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، ایسے حالات میں جو لوگ ثابت قدم رہے، اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ علیکم من بعد الغم، پھر اتارا ان پر غم کے بعد اللہ نے امن نعاسن یغشا طائفۃ منکم، جس کے اندر اونگ تھی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں تلوار پکڑی تھی، ہاتھ سے گر رہی تھی، ایسے تھا جیسے اونگ آ گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس وقت آغاز میں انسان ایسے اونگ جاتا ہے۔ کئی مقام پہ ایسا ہوا، بدر کے وقت بھی ایسا ہوا کہ بارش آئی، اس کے بعد سارے صحابہ پہ ایسے تھا جیسے اونگ آ گئی، جیسے نیند میں چلے گئے۔ یہ چند لمحوں کے لیے ہوا، پھر اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آ گئے۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر اونگ آئی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہوئے تو سیدنا علی اور سیدنا فضل بن عباس اور آپ کے کچھ غلام آپ کو نہلانے کے لیے گئے، تو حضرت علی نے کہا کہ کیا آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں؟ یہ اس پہ بحث ہی چل رہی تھی، تو کہتے ہیں ہمارے اوپر ایک دم اونگ آ گئی اور ہم ایسے تھا جیسے سب کے سب سو گئے، اور ان حالات میں اللہ نے ہمارے دل میں بات ڈالی کہ آپ کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے جب مدد، اس کی نصرت آتی ہے تو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ علیکم من بعد الغم، پھر اتارا اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نعاسن، اس میں اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم، جس نے تمہارے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا، وطائفۃ قد اہمت انفسہم، کچھ ایسے ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ پہ ایسا گمان کر رہے تھے جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، یقولون حل لنا من الامر شیء، وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، معاملہ تو سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، تم اپنے نفس میں ڈر رہے ہو، ما لا یبدون لک، جو تم پہ ظاہر نہیں کر رہے، یقولون لو کان لنا، یہ کہہ رہے تھے اگر ہم یہاں اس معاملے میں نہ ہوتے، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح قتل نہ ہوتے۔ یعنی کچھ لوگ یہ منافق نہ بھی ہوں، یعنی جو کمزور دل مسلمان تھے، وہ یہ کہنے لگے اگر آج ہم یا نہ اس طرح نہ ہوتے تو ہم اس طرح قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، سن لو غور سے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی لیٹے ہوتے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اللہ تمہیں گھسیٹ کے اس جگہ پہ لے آتا جہاں تم نے قتل ہونا تھا۔ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو چونکہ اللہ نے تمہارے مقدر میں قتل لکھ دیا تھا تو تم نے ہر صورت یہاں آنا تھا۔ تو یہاں یہ بات کہنا کہ ہم یہاں آئے ہیں تو قتل ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ جاتا تو کیوں نہ جاتا، اللہ نے اس کی موت ہی ایسے لکھی ہے تو اس نے جانا ہی جانا۔ اللہ رب العزت یہ باتیں، اس پہ ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی سارے امر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں کہہ دیو لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، اللہ تمہیں لے آتا، کتب علیکم القتل،
جس جگہ تمہارے مقدر میں قتل لکھا ہوا ہے، الی مضاجعہم، تمہارے لیٹنے کی جگہ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما رہا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو اللہ جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ آپ دیکھیں پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر گئے تم میں سے جس دن دو جماعتیں آپس میں بڑھی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، اللہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، منافقین تو پہلے ہی چلے گئے، لیکن جو کمزور دل مسلمان تھے یا جو نئے مسلمان تھے ان کے دلوں میں بددلی آ گئی، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ایسا انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے حالات میں انسان کے دل میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس لیے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ایسی ہو جاتی ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا ان لوگوں کے متعلق آج کہنا کہ فلاں نے احد میں ایسے کیا تھا، یہ ہماری بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے کہ جب اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہماری کیا حیثیت ہے ہم ان کے متعلق کوئی بھی بات کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ جو کچھ ہوا جیسے بھی ہوا اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا جن سے نادانستہ غلطی ہوئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو منافق تھے جنہوں نے جان بوجھ کے کیا، اس کے متعلق نہیں، وہ مسلمان جن سے نادانستہ غلطی ہوئی اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج بھی بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ ساری باتیں قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی جو آج بعض بدبخت یا بد نصیب لوگ صحابہ کے متعلق کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم اور ان کے ساتھیوں سے محبت نصیب فرمائے، کیونکہ اگر ہم ان جیسا ایمان لائیں گے اللہ ہمارے ایمان کو قبول کریں گے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب ان کی طرح ایمان لاؤ گے، یعنی کن کی طرح؟ نبی کریم کے صحابہ کی طرح۔ اللہ ہمیں آخرت میں جنت میں نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔